بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے پیارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار تھا۔ ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جان نثار ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلق خاطر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے اور بے شمار مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ایسے کئی فرمودات روایات کیے گئے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا قیامت تک اور زمانوں تک یہ اصول واضح کر دیا گیا کہ جس کو خیرات علم درکار ہوگی اسے اس دروازے پر آنا ہوگا۔ جس شخصیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دے دیا تو پھر اس کی ذہانت کا تو یہ عالم ہونا تھا کہ اس نے منبر خطابت پر بیٹھ کر سلونی کی صدائیں بلند کرنی تھیں، یعنی پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا تشفی جواب تمہیں عطا کر دوں۔ بے شمار واقعات حضرت علی کی ذات گرامی سے منسوب ہیں کہ جب بظاہر پیچیدہ نظر آنے والے کسی مسئلے یا کسی سوال کا حل آپ نے اپنی ذہانت اور کمال علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ایسی آنے والی ویڈیو میرے پیارے دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم و فضل کے مرتبے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح ہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگ ساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی انصاف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ جناب، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا، اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا۔ اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما دیا۔ حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے، اور وہ جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا۔ اس عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت علی نے اپنا رخ لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے۔ اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے، جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اچھا ہے اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق کے مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ عورت چیخ اٹھی کہ علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے جواب فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا اے علی، یہ لڑکا تو واقعہ ہی میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟
عورت نے جواب دیا، میری شادی ایک چھوٹی عمر میں امیر کبیر شخص کے ساتھ ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنی باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور بالآخر میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی اور یہ ماں کو تلاش کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی بات میں آ کر لگا دیا اور دولت کی لالچ میں مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل ہی بے گناہ ہے۔ جب اس واقعہ کا علم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور دوستو، یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ایک پیچیدہ مسئلے کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا۔